ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. جزاکم اللہ. ہومو سیکس کو فروغ دیا انہوں نے, میل ٹو میل اور فیمیل ٹو فیمیل. اس کو اتنے خوشنما نعرے لگائے. میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ مذاق ہے کہ اس چیز کی انہوں نے قانونی طور پر اجازت دے دی ہے, یہ لوگ مذاق کرتے ہیں. بعد میں پتا چلا واقعہ ایسا ہے. لڑکا لڑکے سے بدفعلی کر رہا ہے, اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا. لڑکی لڑکی سے بدفعلی کر رہی ہے, اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا. یہ چیز تو فطرت کے خلاف ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ نے اسی بنیاد پہ تباہ کیا. پوری قوم آسمان کی طرف اٹھا کے الٹ کے دے مارا. اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا, جس عورت کو, اس سے شادی نہیں کرتے, اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا نہیں ہے اس کی طرف جاتے ہو, تو کیسی احمقانہ حرکت کر رہے ہو. یاد رکھو, یہ جو گے میرج کا رواج ہے, یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ عیسائیت اس کی اجازت دیتی ہے, نہ یہودیت اس کی اجازت دیتی ہے, اور نہ ہی فطرت اور نیچر اس کی اجازت دیتی ہے. اس کو معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے. وہ جو خاتون آئی تھی نا, وہ اس بات پہ اڑ گئی کہ اسلام میں جو گے سیکس ہے یا ہومو سیکس ہے یہ کیوں حرام ہے. تو میں سمجھا کے تھک گیا. میں نے کہا یہ تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یہ کام کرے اس سے بڑی کوئی گالی کوئی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں یہ کیوں حرام ہے. آپ کو اس پر اشکال ہو, کہہ رہے نہیں کیا ہے کہ اگر ایک لڑکا جو لڑکے میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ اس کی اجازت سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا ہے اس میں. تو اس کا جواب میرے پاس بہت آسان تھا, مگر میں نے وہ جواب دیا نہیں کہ وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسی بات ہے. میں نے کہا اگر کوئی اپنی سسٹر سے شادی کر لے تو کیا ہے اس میں. اللہ نہ کرے یہ لفظ بولتے ہوئے مجھے برا لگ رہا ہے. اگر کوئی اپنی ماں سے شادی کر لے تو کیا ہے, کہنے کو تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے. غیرت جب ختم ہو جائے تو آپ کسی بھی کام کو بہت مزین دلائل سے پیش کر کے غلط کو صحیح کر سکتے ہیں اور صحیح کو غلط. کچھ چیزیں غیرت سے کچھ چیزوں کا تعلق ہے. اگر آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. اگر آپ میں غیرت نہیں ہے, کل میں نے بیان کیا نا, اس میں ایک واقعہ سنایا کہ گلگت میں ایک چائنیز تھا, بوڑھا تھا, وہ گر کے ہلاک ہو گیا کھائی سے. تو وہ باقی چائنیز نے دیکھا اس کے کوئی رشتے دار وہاں کا بھی وہ ایک آدھ بچہ ان کے سسٹم, بوڑھا جب ہو گیا تو خاندان کو بھی بندہ ہی نہیں بچا اس کے. تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے دفنانے کے اس کو پکا کے کھا گئے اس بوڑھے کو. اب لوگ جب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں کھایا, تو کیس میں کیا آ رہی ہے, کیڑوں نے بھی تو کھانا تھا قبر میں جا کے. اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے تو چیل کوے کھا لیتے, قبر میں ڈال دیتے تو کیڑے مکوڑے کھا لیتے. تو اچھا ہے ضائع ہونے سے ہم نے اس کو, بولو بھائی, بچا لی. دلیل سے آپ جواب دے سکتے ہیں اس بات کا, نہیں آئی بات سمجھ. دلیل سے جواب دے سکتے ہیں, جتنے بھی دلائل دیں گے ان کے پاس ہر دلیل کا جواب. اگر آپ کہتے ہیں میت کی بے اکرامی ہے, کہتے ہیں یہ اکرام ہے کہ ہم نے اس کو کسی کام میں لگا دیا. کیڑے کھاتے تو زیادہ بے اکرامی تھی, انسان نے کھایا تو کم درجے کی بے اکرامی ہے. اس کو کیڑوں کی خوراک بنا رہے ہو اور انسان کھائے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے. وہ ہماری گویا ہم نے جب اس کو پکا کے کھا لیا تو ہمیں پروٹین ملے, اس کا ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا, دلائل کے لحاظ سے تو آپ, لیکن جس میں غیرت ہوگی وہ تمہارے سارے دلائل ایک طرف. میں بھوکا مر جاؤں گا, کسی انسان کو پکا کے نہیں کھاؤں گا میں. تو یہ جو ہومو سیکس کے جواز کے دلائل دیے جاتے ہیں نا, یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جن میں غیرت اور شرم کے علاوہ سب کچھ ہے. آپ ان کو دلائل کی دنیا میں قائل نہیں کر سکتے. لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا ہی نہیں سکے تھے. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, اللہ نے عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں عورت کے لیے پیدا کیا, تو نکاح کرو. تم یہ کیا کر رہے ہو. انہوں نے, قوم نے جواب میں کیا کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ بنتے ہیں تو ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ مولویوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو رہے, نہیں آ رہا تو آپ یہاں سے چلے جائیں, ہم تو یہ کریں گے. لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں, لوط علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے, بلکہ یہ بھی کہا کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, یہ میری قوم کی بیٹیاں, ان سے نکاح کرو. تو صرف ایسا نہیں کیا کہ غلط راستے سے روکا, بلکہ صحیح راستہ بتایا. آج ہمارے ہاں بد نظری کے خلاف بیانات تو بہت ہوتے ہیں, محاسبے مراقبے بھی ہو رہے ہیں خانقاہوں میں. عورت کو نہ دیکھو, یوں نظر آئے تو یوں کر لو. تو بھائی اس کو یہ بھی تو بتاؤ کہ حلال طریقے سے رکھ لو اس کو. یہ عجیب بات, وہ بھی نہیں رکھا جا رہا, نکاح بھی نہیں کرنے دے رہے اس کو. کہتے نہیں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. تو نہ حرام کرنے دے رہے ہیں نہ حلال کرنے دے رہے ہیں, تو کہاں جائے گا بیچارہ. ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے میں یہ فلاں کی روٹی چوری کر کے کھا لوں. اب آپ اس کو خانقاہ میں لے آ کے بٹھا دیں, محاسبہ کرو, مراقبہ کرو کہ روٹی کھانے سے یہ ہوتا ہے, کسی کی روٹی چھیننے سے عذاب آئے گا, یہ آئے گا, فلانا آئے گا. تو چند دن تو محاسبے مراقبے کام کریں گے, لیکن جب بھوک کی شدت ہوگی تو وہ شیخ صاحب بھی روٹی چرائیں گے جو بیانات کر رہے تھے, وہ بھی بہت ہو گئی, میں بھی کہیں سے چرا کے لاؤں. اور وہ ان کا مرید بھی کیا کرے گا, پکڑا جائے گا وہ بھی کسی دن, وہ بھی روٹی چراتے ہوئے پکڑا جائے گا. پھر اس کو توبہ کی ترغیب دی جائے گی, اب چرا لی, توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے.
تو بھائی یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ جہاں چوری کے خلاف بیانات کریں وہاں روٹی کھانے کے حلال طریقے سے جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کریں کہ بھائی جیسے چوری کرنا حرام ہے ایسے ہی روٹی کمانے کے لیے محنت کرنا فرض بھی ہے تاکہ آپ حلال طریقے سے اپنی پیٹ کی خواہش کو پوری کریں. جیسے نامحرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے اسی طرح عورت سے نکاح کر کے اس کو محرم بنانا فرض بھی ہے.